وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس مالک نے ہمیں وہ کتاب عطا کی ہے، جس کتاب کی صداقت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، اور آپ اس بات پہ بھی حیران ہوں گے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، ان تمام کے اندر تغیر و تبدل موجود ہے۔ آپ یہاں کی انجیل اٹھائیں کچھ اور ہے، افغانستان کی اٹھائیں کچھ اور ہے، عراق کی اٹھائیں کچھ اور ہے۔ اسی طرح تورات ہے، کوئی بھی الہامی کتاب ہے، سب کے اندر آج لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی ہے، لیکن ایک واحد کتاب ہے قرآن پاک، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اور قیامت تک بعین ہی من وعن وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا تو دور کی بات ہے، اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جس کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال والاکرام خود لے لیں، اس کا ایک بھی ذرہ کوئی چینج نہیں کر سکتا، ایک بھی حرف اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کتنی معتبر اور کتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اور قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے اس دنیا کے اندر جس کو اگر ہم پڑھنے کے لحاظ سے دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ اگر حفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانی کوئی کتاب یاد کی جاتی ہے تو قرآن پاک ہے۔ اگر ثواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے کہ اس کائنات کی جس چیز کا بھی تعلق اس قرآن سے جڑتا ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ بن جاتی ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، نماز میں تلاوت ہوتی ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، بزرگ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، تو اس گھر کو لوگ اس کا نام ادب سے لیتے ہیں، اور یہاں آ کے اللہ کے گھر کے اندر آ کے مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ قاری صاحب جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے، لوگ اس کا ادب سے، عزت سے، وقار سے اس کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کے قاری صاحب ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، اور وہ تختی جس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ایک عام تختی ہے، ایک عام پھٹی ہے، جو ایک عام پلاسٹک ہے، اس سے اعلیٰ پلاسٹک بہت زیادہ موجود، بہت سارے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس جو لکڑی کی بنی ہوئی تختی ہے اس سے اعلیٰ اور قیمتی تختیاں قرآن پاک کے اندر لکڑیاں موجود ہیں، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔
اس قرآن پاک کی ریل کو، اس تختی کو، اس پھٹی کو، اس ڈائس کو یہ مقام کیوں ملا کہ اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے؟ ہم اس تختی کو، اس پھٹی کو، اس ریل کو پاؤں نہیں لگاتے، اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے. کیوں؟ اس کا تعلق قرآن سے جڑ چکا ہے. اس وجہ سے ہم اس کی تعقیر، اس کی عظمت کرتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کا لغاف ایک کپڑا بنتا ہے. وہ غلاف جو ہے اس سے قیمتی کپڑے موجود ہیں، ریشمی کپڑے موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے جو ہے قیمتی سے قیمتی کپڑے دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ کپڑا قیمتی کیوں بنا؟ اس کو ہم پاؤں کیوں نہیں لگنے دیتے؟ اس کو زمین پہ گرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ کپڑا آلہ بن چکا ہے، وہ قرآن پاک کا غلاف بن چکا ہے. یعنی کہ قرآن کا تعلق جس انسان سے جڑتا ہے، وہ چیز، وہ انسان، وہ جگہ، وہ تختی، کوئی بھی چیز ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ بن جاتی ہے اس کائنات کے اندر. اور قرآن پاک جو وہ بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت اور جس کا پڑھنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پیارا ہے. اور اس کائنات کے اندر ایسے بھی مواقع آئے کہ اللہ نے ان صحابہ کا نام لیا، ابی بن کعب کا، عبداللہ بن مسعود، جن کی تلاوت اللہ کے رسول کو پسند تھی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام خود کہتے تھے کہ فلاں فلاں صحابی سے قرآن کی تلاوت سنی. یعنی کہ یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے جن کے لیے آسمانوں سے اعلان ہوتے رہے. پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسی جگہ یا ایسا کوئی جو ہے انسان نظر نہیں آئے گا کہ جس کے لیے اللہ نے، اللہ کے نبی کے بعد یا صحابہ کے بعد کوئی ایسا عمل ہوا ہو کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہو کہ یہ فلاں بندہ میرا ہم معزز ہے یا فلاں فلاں. ایک تو وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اور دوسرا ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ لذت اور وہ شوق اور ذوق نہیں رہا جو صحابہ کے اندر موجود. میں ساری یہ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم قرآن کو انہی تمہیدی باتوں کے اندر بہت معتبر سمجھتے ہیں. ہماری محبت ہے قرآن سے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کو معتبر سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پہ نازل ہوئی، ہمارے رشد و ہدایت بن کے آئی. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا شک لا ریب بن کے یہ خطاب اللہ نے نازل فرمائی ہے. لیکن آج دنیا کے اندر بہت چرچا ہے کہ آج جو ہے سوڈان نے، آج فلاں ملک نے، آج فلاں ملک نے، آج فلاں شخص نے، آج فلاں یہودی نے، آج فلاں عیسائی نے، آج فلاں ہندو نے، آج فلاں سیاستدان نے قرآن کی توہین کر دی ہے. میرے بھائیوں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی توہین کرنے والا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ زندگی گزارے، وہ سزا کا مستحق ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے. لیکن کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ آیا جو قرآن پاک کی حرمت کا ہم واویلا کر رہے ہیں، کہیں وہ میرے من کے اندر یا میرے وجود کے اندر یا میرے عمل کے اندر یا میرے کاروبار کے اندر یا میرے گھر کے اندر کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی؟ غیر مسلم کرے قرآن کی توہین تو ہم واویلا کریں، اور ہم خود قرآن کی توہین کریں تو اس کے بارے میں ہم کبھی سوچے ہی نہ. میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان وہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود، کہ آج کا مسلمان جو فتنہ باد ہے، آج کا مسلمان سود خور ہے، آج کا مسلمان زناکار ہے، آج کا مسلمان حق تلفی کرنے والا، آج کا مسلم بے نمازی، آج کا مسلم زناکار، یعنی کہ دنیا کا ہر گناہ اس مسلمان کے اندر ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، اپنے آپ کو قرآن پاک کا مطیع اور فرما بردار بھی کہتا ہے، اور دعوے بھی کرتا ہے کہ قرآن کی حرمت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بچے قربان، میرا فلاں قربان، میرا فلاں قربان. لیکن کیا عملی جو ہے طریقہ کار وہ بھی ہم نے کبھی اپنایا ہے؟ آج وہی گھر ہے نا ہمارے جہاں جب فجر کی نماز ہوتی ہمارے بزرگ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے، رات ہوتی سوتے وقت سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت ہوتی. آج وہی گھر ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی جگہ ہیں، وہی بستر ہیں، وہی مقام ہے کہ آج ہم سوتے ہوئے بھی جو ہے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں،
جب فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہمیں پتہ نہیں کہ اب نیند آ گئی، اور نہ رات کو سوتے وقت کی دعا کا پتہ، کسی انسان کو نہیں پتا کہ آج رات میں سوؤں گا صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم باسمک اموت و احیا، اس دعا کے ساتھ لیٹا کرو، سویا کرو، کیوں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نیند ویسے بھی موت کی بہن ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہی یہ گھر ہیں جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی صبح اور شام کو، دن رات۔ آج وہی گھر ہیں کہ آج موبائلوں کے اوپر ہم فلم دیکھتے ہوئے، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، فنی کلپ دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سو گئے اور کب اٹھے پتہ ہی نہیں۔ اور وہی نحوست شائع ہوئی، نہ کبھی برکت اور خیر آتی ہے ایسی جگہ پہ جہاں انسان اللہ کا نام لے کے نہ سوئے نہ اللہ کا نام لے کے اٹھے۔ اور ہم قرآن پاک کے اوپر نظر دہرائیں، قرآن پاک نے کون سی تعلیمات کا ہمیں حکم دیا ہے، کن تعلیمات پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے؟ آیا کہ ہم قرآن پاک پہ منوان عمل کر رہے ہیں؟ اگر میں اور آپ یقین مانے اپنا محاسبہ کریں تو ہم زیرو ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کی توہین کے مرتکب سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، پھر ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو ہم خود جو ہے کرتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جی فلاں جو ہے قرآن کی توہین کرنے والا، واجب القتل ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام کا جو ہے جذبہ قرآن کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ کس قدر تھا کہ ایک صحابی، نام ان کا میرے ذہن سے ابھی آؤٹ ہو گیا، کہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک قیمتی باغ ہبہ کیا، وہ صبح باغ کے اندر جاتا اور واپس لوٹتا، شام کو عشاء کا ٹائم ہوتا، کبھی عشاء کے بعد کبھی مغرب کے بعد۔ جب وہ فجر کے ٹائم مسجد نبی میں آتا تو صحابہ بیان کرتے کہ آج اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ ہمیں بتلائی ہے، آج اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، آج جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے گئے، آج ہم نے اس آیت کریمہ پہ عمل کیا۔ اس صحابی نے جب دیکھا کہ میرے یہ ساتھی، میرے یہ بھائی، میرے یہ ساتھی جو روزانہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سماعت کرتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں اور مجھ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں بے وقوف انسان اور نیکیوں میں پیچھے چلتا جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا اللہ کے رسول آپ کا باغ میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول بس مجھے باغ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، میں آپ کا باغ آپ کو واپس کرتا ہوں، میں بس آپ کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیکی میں بڑھ جاؤں، کیونکہ میرے ساتھی روزانہ نیکی کرتے لیکن میں باغ کے اندر دنیا داری کے اندر کھو گیا، شام کو واپس آتا ہوں، میں آپ کی تعلیم سے بھی محروم رہتا ہوں، عمل سے بھی دور رہتا ہوں، باغ واپس کر دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا ذوق اور شوق تھا، قرآن کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ۔ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جن سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، ان کا طریقہ کا پتہ کیا تھا قرآن کے ساتھ تعلق کا؟ وہ گھر کے سے 3 لوگ تھے، 3 لوگ گھر کے، اور رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے بعد ایک گھر کا افراد جاگتا، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا، نہ نوافل پڑھتے یا ویسے بیٹھ کے، یعنی کہ پورا رات کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت کرتا، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا اس کا وہ ٹائم یا اس کا پیریڈ جو ڈیوٹی تھی وہ ختم ہوتی، وہ دوسرے کو جگا دیتا، پھر وہ قرآن کی پوری رات تلاوت کرتا جتنا اس کے حصے کے اندر وہ رات کا حصہ آتا تھا۔ جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا وہ تیسرے کو جگاتا اور وہ آخری جو ہے فجر کی اذان تک قرآن کی تلاوت کرتا۔ 3 افراد گھر کے اور پوری رات قرآن کی تلاوت، 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا پوری رات کو۔ یہ ان صحابہ کا عمل تھا اور قرآن سے محبت تھی۔ آج ہم قرآن پہ عمل پیرا نہیں، ہم سب سے بڑی توہین کرنے والے ہم لوگ ہیں کہ یعنی کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن پہ عمل پیرا ہوں، اور پھر اس دنیا کے اندر جب ہمارے عمل سے یہ چیز جائے گی کہ مسلمان قرآن پہ اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں، قرآن کے اوپر منوان زندگی گزارنے والے ہیں،
تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. اگر کافر یہ جسارت کرتا ہے، آج کا غیر مسلم کو جسارت کرتا ہے تو وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے کرتا ہے. آج کوئی یہودی عیسائی مسلمان تو پہلے وہ دیکھتا ہے یار میں مسلمان ہو کے کیا کروں گا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیتا، یعنی کہ کوئی گناہ نہیں کرتا. لیکن مسلمان کے اندر تو سارا گناہ ہے، سارا گناہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے استاد محترم جب ہم پڑھتے تھے انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا لاہور کے اندر بہت بڑا کالج ہے. انہوں نے جو پرنسپل رکھا ہوا ہے، وہاں کا نگران رکھا ہوا ہے، وہ ہے ایک عیسائی. وہ بندہ دیندار ہے اور اہل حدیث بھی ہے اور دین کو سمجھنے والا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک غیر مسلم کو اس کالج کا نگران بنایا ہوا ہے، کیا مسلمان مر گئے ہیں؟ اتنے لوگ مسلمان موجود ہیں. اس نے کہا جی میں نے یہاں بہت سارے مسلمانوں کو موقع دیا، رکھا، ان کی تنخواہ بھی اس سے زیادہ ان کو دی، لیکن سب دھوکے دار ہے اور فراڈ اور اپنے فرائض کے اندر جو ہے نا انصافی کرنے والے. یہ واحد شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، ہے غیر مسلم، جھوٹ نہیں بولتا. یہ واحد شخص ہے جو دو لمبری نہیں کرتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا اور اپنے فرائض کو کما کو نبھاتا ہے. تو آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی کہ جو صحابہ اکرام یا سلف صالحین یا ہمارے اکابر کے اندر تھی. آج ہم سارے کام الٹ کر چکے ہیں. تو اس لیے قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں اور قرآن سے ہماری وابستگی ہو. انشاءاللہ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں اور اللہ کی برکات کا نزول ہوگا. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. آجے جی کا صاحب